हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, रियल्टर्स की, डेवलपर्स की, कंस्ट्रक्शन की, कि आखिर अगर कोई इन्वेस्टर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, तो वो कहाँ पे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकता है, सबसे बेहतरीन लोकेशंस कौन सी है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है, और वो कौन से मसले हैं जो आपने मद्देनज़र रखते हुए और इन्फॉर्मेशन मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ख्याल करना है कि बीइंग एन इन्वेस्टर आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए और आपको ऑन ग्राउंड बिल्कुल जो आपने खरीदी है, कोई ज़मीन, किसी ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है, तो वो जेन्युइन है. तो चलिए आइए कि तमाम जो बातें हैं उनके साथ साथ जो तमाम शक व शुबहात हैं इनको क्लियर भी करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर राय अहमद, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, डेवलपर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? मैं ठीक, आप सुनाइए। गुड, थैंक यू. बीइंग ए रियल एस्टेट एक्सपर्ट, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आज के दौर में, आज की इस अगर हम देखते हैं डिजिटलाइज्ड ईरा में, इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है? एक आम इंसान जो थोड़ी सी भी अगर इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो वो क्यों करे? देखिए जी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जिसने भी की है उसको हमेशा फ़ायदा ही मिला है। और प्रॉपर्टी एक महफूज सरमायाकारी है। इसमें आपको रेंटल इनकम के साथ साथ आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होती। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पहले और आखिर में फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं। आप किराया भी ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है, और अगर आप जब भी उसको बेचेंगे तो वो मुनाफे में होगी। उस टाइम तक आप प्रॉपर्टी की वैल्यू के पैसे भी ले चुके होंगे। तो यानी कि अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, किसी ज़मीन के टुकड़े में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन फ्यूचर या इन कमिंग मंथ्स आपको उसका इतना फ़ायदा होगा कि आपने जितने में ख़रीदी है उससे कुछ परसेंटेज आपको प्रॉफिटेबल एक बिज़नेस जो है वो जनरेट आप कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल और ये सही। मानी भी बात है. जाहिर ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर्टी की कीमतें गिर रही हों, ऐसा भी तो होता है यूजुअली. हाँ, प्रॉपर्टी हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। चलें देख लेते हैं, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ या कुछ लोकेशंस ऐसी होती हैं जिन पे डाउट रहता है, या कोई उन पर हम कह सकते हैं कि कोई कवानीन ऐसे लागू हो जाते हैं जिनकी वजह से उस लोकेशन की प्रॉपर्टी जो है वो डी वैल्यू हो जाती है. ऐसा भी तो मुमकिन है. कौन से कवानीन आप कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, अगर कोई प्रॉपर्टी नाले पे ली गई है, चले हाँ, इनफॉर्मल अगर हम इसको ठीक देख है, लेते हैं, ठीक कोई है। प्रॉपर्टी नाले के पास है, या अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि ब्राउन लैंड कंसीडर करके उस तरह से बनाई जाती है, या कोई प्रॉपर्टी किसी ऐसी ज़मीन पर बनाई है जो जरखेज़ थी और उसको रेजिडेंशियल एरिया देखिए कंसीडर कर दिया जाए, ये देखिए, चीज़ें भी तो मैटर करती है जो ना. आप प्रॉपर्टी नाले के पास ले रहे होंगे तो वो पहले ही आपको माइनस रेट पे मिलेगी। मार्केट वैल्यू तो जब आप वो बेचना चाह रहे होंगे तो कोई और भी तो उसको माइनस रेट पे ही लेगा ना, नहीं, उस रेट पे तो नहीं देखिए लेगा. आपने पहले माइनस रेट पे ले ली है, तो आप जब दोबारा बेचेंगे तो आपको माइनस, तब तक उसका रेट थोड़ा सा ऊपर जा चुका होगा, तो आपको आपने जो माइनस रेट पे ली है उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही दे जाएगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स, हर किसी की लक तो नहीं होती, नहीं, लक वाली बात तो एक अलग बात या है। हर किसी को हम कह सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसने माइनस में ऑलरेडी ली है, हाँ, सामने वाला क्लाइंट जो है वो भी अब इस रेट पे लेके सामने वाले को फ़ायदा हो. हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, आप देखें ना, ये आप बिल्कुल ठीक हर कह कोई रही हैं। अपना फ़ायदा देखेगा, किसी और को क्यों लेकिन प्रॉफिट प्रॉपर्टी पहुंचने में देगा. लक की भी आप बात कह सकती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप एक चीज़ पहले ही माइनस में ले रही हैं तो वो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में बेच सकते हैं, बड़ा चलें, इजीली बेच सकते हैं। ठीक. लेकिन सर मैं ये जानना चाहूँगी कि वो मिस्टेक्स कौन सी हैं, वो गलतियाँ कौन सी हैं, अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी खरीदने लगा है, या कोई नया इंसान इन्वेस्टर नहीं है, कोई एक आम इंसान अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके एज एन इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी खरीदने लगता है, तो कौन सी गलतियां कर बैठता है? देखिए जी, सबसे पहली गलती होती है सोसाइटी का एनओसी ना होना, चेक ना करना, डॉक्यूमेंट चेक ना करना। उसके बाद लैंड की, ये मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि उसके बाद लैंड जो है वो ऑनरशिप में कंप्लीट है। जी. अगर ये 3 चीज़ें ठीक है तो फिर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई डर नहीं होना चाहिए। बेशक ऑनरशिप और कई एनओसी। साल लग जाएं उसको देखिए, डेवलप अदारा होने में. आपको एलडीए है, टीएमए है, कोई भी अदारा है, वो आपको तब ही एनओसी देगा जब आपकी ऑनरशिप कंप्लीट होगी। ठीक. तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें हैं, एनओसी है और अपना लैंड की ऑनरशिप है बस। और इसके अलावा डेवलप हो या ना हो, इट डजेंट मैटर. और डज इट मैटर? डेवलप, कोशिश करें कि डेवलप जगह पे ही लेनी चाहिए चीज़। और अगर नहीं है और ये दोनों चीज़ें पूरी हैं, फिर क्या किया फिर भी जाए? ले लेनी चाहिए, फिर आपको सस्ता मिलेगा मार्केट से।
ٹھیک ہے. اور اگر ڈیولپنگ فیز میں ہے تو وہ اس کی قیمت اس کے حساب سے پھر اس کے حساب سے ملے گی وہ نا. آ جاتی ہے مارکیٹ میں. ٹھیک ہو گیا. تو سر آج کے زمانے میں اگر کسی نے کسی پراپرٹی کو خریدنا ہے یا انویسٹ کرنا ہے اور وہ اس کے لیے قرضہ لیتا ہے تو کیا یہ مناسب ہے؟ بالکل. اگر آپ کی جو آمدنی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اس کا 30 سے 40% جو ہے وہ اضافی ہے ہمارے پاس، ہم اس کی جو لون لے رہے ہیں اس کے پیسے کل کو پے کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی ری ہو پے کر سکتے ہیں. سکتے ہیں، تو بالکل لون لینا چاہیے پراپرٹی کا، کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ آپ میں جاننا چاہوں گی لوکیشنز کے حوالے سے کون سی جگہ سب سے بیسٹ ہیں ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ؟ دیکھیں لوکیشن کے حوالے سے آپ کو وہاں پہ پراپرٹی بالکل لینی چاہیے جہاں ہاسپٹل بن رہے ہیں، کالجز بن رہے ہیں، میٹرو بن رہی ہے، اپنا روڈز بن رہے ہیں، اس طرح کی جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یا اس کے علاوہ اگر کہیں پہ مارکیٹ ہے یا کوئی کمرشل ایریا ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے؟ وہ ساتھ ہی آ گیا نا. ڈیولپمنٹ جہاں پہ بھی ہو رہی ہے، روڈز بن رہے ہیں، ہاسپٹل ہے، کالج ہے، میٹرو ہے، آپ کے کوئی بھی انفراسٹرکچر بن رہا ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ آپ کو زمین کا حصہ فیوچر میں، ملتا ہے ہاں فیوچر میں اس کی جو ہے ریٹس بہت انکریز ہوں گے، تو جلدی اسے ہو جائے. کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا. تو آن لائن آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے پراپرٹیز کے جو ایڈز ہیں وہ پاپ اپ ہو جاتے ہیں آپ کی اسکرین پر، اور لوگ اکثر اپلائی بھی کرتے ہیں. ایک سبمیشن فارم ہوتا ہے جو کہ سبمٹ کر دیتے ہیں 3 to 4 کویشچنس کی کیوری کے بعد. تو یہ جو آن لائن سبمیشن ہے، پھر آن لائن جو پراپرٹی کے مارکیٹنگ ایڈز ہیں، اس کے بعد آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، آپ کا رابطہ ہوتا ہے، پھر آپ کو ایک فیز سے گزر کر انویسٹمنٹ کے لیے کنونس کیا جاتا ہے. یہ مناسب ہے آن لائن مارکیٹنگ اور آن لائن پراپرٹی میں انویسٹ کرنا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں آن لائن جو ہے نا انفارمیشن کے لیے سب سے بیسٹ ہے. آن لائن آپ سے کوئی بندہ رابطہ کر رہا ہے، آپ اس سے انفارمیشن لیں، لیکن فیصلہ آپ فزیکلی جا کے گراؤنڈ دیکھ کے چیزیں دیکھ کے پھر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، ادروائز نہیں. ادروائز نہیں. یعنی کہ فون پر یا سوشل میڈیا ایڈس کے ذریعے آپ انفارمیشن تو لے سکتے ہیں، لیکن آپ نے فیصلہ تب کرنا ہے جب آپ ان پرسن جا کر کسی بھی جگہ کو وزٹ کرتے ہیں، اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور 1-2 لوگوں کی مشاورت کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ بہترین ہے بالکل. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اوورسیز پاکستانیز کی بات کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے بیرون ملک بیٹھے ہوئے، کیسے ممکن ہے؟ کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیے جی، اوورسیز سب سے پہلے تو ان کا کوئی ادھر بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ان کو بھیجیں، انفارمیشن لیں آپ ساری، اس کے بعد اس کو بھیجیں، وزٹ کرے، وزٹ کر کے چیزیں چیک کرے. اگر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد کسی اچھے ریٹیلر سے، اچھی کمپنی سے آپ جو ہے پراپرٹی لے سکتے ہیں. وہ بھی آپ اس کمپنی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپنی کی ورتھ اور اس کی ویلیو چیک کرنے کے بعد وہ فیصلہ کر سکتا ہے. سر آپ ایڈوائس یا سجیشن کیا دینا چاہیں گے ان تمام اوورسیز پاکستانیز کو جو انویسٹ کر چکے ہیں لیکن اب یہ سوچتے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں کہ ایک رات ہم صبح اٹھیں گے تو لگے گا کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا ہے، وہ پراپرٹی تو کسی جینون جگہ پر نہیں ہے، یا جن کے ساتھ ہو چکا ہے فراڈ، یا جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پر ڈرتے ہیں کہ کوئی سنسیئر میڈیٹر کون ہو جن سے ہم بات کر سکیں کہ کیسے ہم ان کو ان کا ٹرسٹ جو ہے، ان کا جو اعتماد ہے وہ ہم بحال کر سکتے ہیں، ان کا اعتماد ہم جیت سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ ان پاکستان. دیکھیں جی، اوورسیز پاکستانیوں کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ان کو ہر ڈیولپر ایک جیسا نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے، ہر مارکیٹنگ کمپنی بھی ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر ان کے ساتھ کوئی ایسے مسئلے گزرے ہوئے ٹائم میں پیش آئے ہیں تو بالکل وہ ہمارے سے مشورہ کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر لے سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو اچھا مشورہ دیں گے، اچھی انویسٹمنٹ کرائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارے پلیٹ فارم سے جو انویسٹمنٹ کرے گا اس کی انویسٹمنٹ 2-4 جتنے سال اس کی انویسٹمنٹ ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں. زبردست. سر جب کوئی اوورسیز پاکستانی زمین کا ٹکڑا یہاں پہ خرید لیتا ہے یا انویسٹمنٹ کر لیتا ہے تو فائل یا پلاٹ اس کے نام پہ رجسٹر ہوتا ہے، اس کے نام پر بنتا ہے، تمام ڈاکیومنٹس اس کے نام پر ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں، یا کسی رشتہ دار یا کسی میڈیٹر کے ذریعے جو وہ اس یہ ایکسیس حاصل کرتے ہیں ان کے نام بنتے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی، کلائنٹ جو ہے اس کو چاہیے بیسک تو اگر وہ یہاں پہ موجود ہے پاکستان تو تبھی وزٹ کر کے خود دیکھ کے چیزیں لینی چاہیے، اور اپنے نام پہ پراپرٹی ٹرانسفر کرا کے ہی جانی چاہیے. جی
اگر وہ نہیں ہے یہاں پہ لینا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کے بھائی کے نام پہ ٹرانسفر ہوگی. بھائی کے نام پہ نہیں ہو سکتی تو پھر اس کی مسز کے نام پہ ہو سکتی ہے, کسی بھی فرد کے نام کروا سکتا ہے. جب وہ آئے گا تو اس کے نام پہ فائل ٹرانسفر ہو سکتی ہے, کیونکہ جب فائل کوئی بھی چیز وہ پرچیز کرتا ہے تو فائل جو ہے وہ کلائنٹ کو سائن کرنی پڑتی ہے, مختلف 3-4 جگہوں پہ سائن اور انگوٹھا لگانا پڑتا ہے, اس کے بعد جا کے ڈیولپر فائل سائن کرتا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین انویسٹمنٹ کمرشل ایریا میں کی جائے یا ریزیڈینشیل ایریا میں کی جائے؟ ریزیڈینشیل میں الگ انویسٹمنٹ کا فائدہ اور نقصان ہے, کمرشل کا الگ فائدہ اور نقصان ہے. ریزیڈینشیل جو ہے اس میں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے کم لگتی ہے, رسک کم ہوتا ہے. کمرشل جو ہے اس میں آپ کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, رسک بھی زیادہ ہوتا ہے. رائٹ. تو ریزیڈینشیل جو ہے اس کا الگ کلائنٹ ہے, الگ انویسٹر ہے, اور کمرشل کا الگ کلائنٹ ہے اور الگ انویسٹر ہے. ٹھیک. تو سر آج کل لاہور میں آپ لوگ کون کون سے ایریاز کو ڈیل کر رہے ہیں؟ لاہور میں دیکھیے ابھی ہمارا نیا پروجیکٹ آیا ہے اپنا انکریج لاہور کے نام سے, پاک نیوی کا پروجیکٹ ہے, اس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو سر اس میں کیا کوئی کمرشل ایریا ہے وہ یا ریزیڈینشیل ایریا ہے؟ اس کی انفارمیشن ذرا اور ڈیٹیلز ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی اس میں ریزیڈینشیل بھی ہے 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال اور 2 کنال کے پلاٹ ہیں. کمرشل بھی ہے 4 مرلہ اور 8 مرلہ. اور اس کو کیسے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ کوئی فائل لینی ہوتی ہے یا خریدنا ہوتا ہے؟ کوئی ڈاؤن پیمنٹ کیا اس کی مطلب ہم دیکھیے کیا اس کی وہ قیمتیں ہیں؟ کچھ ایسا ذرا بتائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 سال کی قسطوں پہ ہے. وہ 30% سے ایڈوانس ہے اس کا, جی. اور باقی 3 سال کی قسطیں ہیں. اور آپ کنسٹرکشن کب سٹارٹ کر سکتے ہیں اس پر, یا قبضہ آپ کو کب ملتا ہے؟ قبضہ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں کوئی 6 ماہ کے بعد جو ہے نیوی والے کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپر جو ہے ہمارے, ہم تو اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لینڈ انہوں نے ساری پرچیز کر لی ہے, ایل ڈی اے سے NOC وغیرہ ان کے کلیئر آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ ڈیولپمنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دینی کوئی آفٹر 6 منتھ. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ لاہور اینکریج میں وہ اپنا گھر بنائیں یا کمرشل پراپرٹیز لیں یا انویسٹ کریں یا نہیں؟ دیکھیں جی, یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو انکریج لاہور سوسائٹی آئی ہے, یہ لاہور میں ایک گیم چینجز ثابت ہوگا, ٹھیک ہے, اور لوگ دیکھیں گے کہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے لاکھوں لگا کے وہ کروڑوں کمائیں گے. یہ ایک بہت اچھا آپشن آیا ہمارے پاس, اور لوگوں کو بالکل یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کچھ 6 ماہ کے لیے ابھی قسطوں پہ دیں گے, اس کے بعد کیش پہ چلے جائیں گے. تو سر 2026 میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے اس کی جو مارکیٹ ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور اس میں کامیابی ہے, اور لوگوں کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوگی؟ جی 2026 کا سال انشاءاللہ پراپرٹی کا سال ہے, اور اس میں جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, بلکہ ابھی سے کرنی چاہیے. 25 کے جو 5 دن رہتے ہیں ان میں بھی کرنی چاہیے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. مجھے امید ہے کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ ناظرین تک پہنچے گی اور ناظرین اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر کوئی ایسی بات جو ہم نے نہیں ڈسکس کی وہ ہم نیکسٹ سیشن میں تو ڈسکس کریں گے, لیکن آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنا فیڈ بیک, اینڈ پلیز لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیشن بلو ڈاؤن کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا. اس کے علاوہ اسٹے ٹیونڈ, وی ول گیٹ بیک. بائے بائے.